ناول احساس از قلم عثمان اسلم گوندل ایپیسوڈ 8۔ عمر، تم نے دیکھا برتھ ڈے پارٹی میں سب ہماری اولاد کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ علینا بھی کہہ رہی تھی کہ تمہاری شادی کو کتنے مہینے گزر چکے ہیں اور ابھی تک تم لوگوں نے کوئی خوشخبری نہیں دی، اور خالہ جان بھی پوچھ رہی تھی۔ نیہا منہ بنا کر بیڈ پر بیٹھی زمین کو گھورتے ہوئے عمر کو بتانے لگی، نیہا لوگوں کا کام ہے باتیں بنانا، تم کیوں دل پر لیتی ہو؟ اگر ہمارے نصیب میں اولاد لکھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور دے گا، اور اگر نہیں تو ہمیں کوئی دے نہیں سکتا۔ عمر نیہا کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ صحیح، نیہا اداسی سے بولی، اور ہماری شادی کو ابھی صرف 5 مہینے ہی تو گزرے ہیں، چلو اب سو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، عمر نے نیہا سے کہا۔ ٹھیک، نیہا نے کہا اور سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر ساری رات پریشانی کی وجہ سے سو نہ سکی۔ دھیرے دھیرے وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ عمر اور نیہا کی شادی کو 2 سال گزر گئے، مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے پر معلوم ہوا کہ نیہا کبھی ماں نہیں بن سکتی، وہ بانجھ ہے۔ یہ سن کر نیہا رونے لگی اور ڈاکٹرز کو قصوروار ٹھہرانے لگی۔ اس نے ہسپتال کی چیزوں کو اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا۔ عمر ڈاکٹر سے معذرت کرتا نیہا کو گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب ہینا کو معلوم ہوا تو وہ بھی کافی پریشان ہوئی۔ بہت سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے باوجود نتیجہ وہی نکلا، سبھی پریشان رہنے لگے تھے۔ سہیلیہ سب کی پریشانی نوٹ کر رہی تھی، مگر اسے کسی نے کچھ نہ بتایا۔ لوگوں کی دبے دبے تبصرے سہیلیہ تک بھی پہنچنے لگے۔ آخرکار ایک دن نیہا کے شیطانی دماغ نے ایک چال چلی۔ ہینا نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ پتہ نہیں کتنی مشکلوں سے وہ اپنا عمر سہیلیہ کو دینے کے لیے راضی ہوئی تھی۔ نیہا نے اپنی خواہش کا اظہار عمر کے سامنے کیا۔ عمر کے پاس بھی سہیلیہ کو اپنانے کے سوا کوئی راہ نہ تھی، کیونکہ اسے اولاد چاہیے تھی، اس لیے وہ سہیلیہ کو اپنانے کے لیے فوراً راضی ہو گیا۔ ہینا نے عمر، سہیلیہ اور نیہا کو کچھ وقت کے لیے دوسرے شہر بھیج دیا۔ سہیلیہ کافی حیران تھی اور خوش بھی، وہ دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ کہاں نیہا اور ہینا اسے عمر کے ساتھ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھیں، اور اب کہاں نیہا اسے عمر کی بیوی اور ہینا اپنی بہو ماننے پر راضی ہو گئی تھی۔ شروع میں عمر کافی چڑچڑا رہنے لگا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کے رویہ سہیلیہ کے ساتھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ کچھ مہینے بعد عمر کو باپ بننے کی خوشخبری ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ ہینا بھی کافی خوش تھی اور انہوں نے فوراً پورے خاندان میں یہ بات پھیلا دی کہ نیہا اور عمر ماما بابا بننے والے ہیں۔ اب عمر زیادہ گھر پر رہنے لگا تھا، وہ نیہا کو بالکل ہی بھول گیا تھا اور زیادہ سے زیادہ سہیلیہ کا خیال رکھنے لگا تھا، جو نیہا سے بالکل بھی دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ نیہا عمر اور سہیلیہ کو ساتھ دیکھ کر بہت زیادہ حسد کرتی تھی، اسے سہیلیہ کی خوشی دیکھی نہیں جا رہی تھی، اور وہ کبھی کبھی اللہ سے شکوے بھی کر لیتی تھی کہ اس نے یہ رتبہ سہیلیہ کو ہی کیوں دیا، اسے کیوں محروم رکھا اولاد سے۔ کچھ وقت گزرا، سہیلیہ کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ اس کی خبر نیہا نے فوراً کال کر کے ہینا کو دی۔ ہینا نے فوراً انہیں سہیلیہ کی حالت ٹھیک ہونے کے بعد گھر آنے کا کہا، اور وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ سبھی انہیں مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ انہوں نے وہ بچی سہیلیہ کی جگہ نیہا کی بنا کر پیش کی تھی، جس پر عمر نے اعتراض بھی کیا تھا، مگر ہینا کے کہنے پر خاموش ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو ہمارے چینل پر پوسٹ ہونے والا ناول پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، پیارا سا کمنٹ کریں، ہمارے چینل عثمان اسلم گوندل ناولز کو سبسکرائب لازمی کریں، اور ہاں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔